قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا، باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ میرے رب کریم کو باپ بیٹے کا سٹائل اتنا پسند آیا کہ اسے قرآن پاک میں بیان فرما دی ہے۔ کبھی باپ بیٹے کی گفتگو بھی کسی نے نقل کی ہے، باپ بیٹے کی گفتگو بھی کبھی کسی نے کتاب میں نوٹ کی ہے، لیکن مالک کو اتنا پسند آیا یارو، باتیں باپ بیٹے کی تھی، اللہ نے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ یار اتنا خوبصورت تھا باپ بیٹے کا انداز تکلم دیکھیے، باپ بیٹے سے کہتا یا بنیا، اے میرے بیٹے، اے میرے اللہ، نہیں کیا او ادھر آئے نا یا بنیا، اے میرے، دیکھیں لفظوں کا حسن، اے میرے بیٹے، اپنے حق میں قائل نہیں کیا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑی محنت کی، اب تو پیسے کمایا کر، مجھے دیا کر، تجھے نہیں پتا ماں باپ کی۔ ہم سارا دیہڑی یہی ڈیوٹی کرتے ہیں، سارا دن یہی کام ہے کہ میری قدر کر، باقی سب ٹھیک ہے۔ حضرت سیدنا لقمان اپنے بیٹے کو کیا کہتے یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کر، نماز قائم کر، نماز قائم کر۔ نماز قائم کرنے کا معنی یہ کہ ظاہری آداب کے ساتھ بھی پڑھ، باطنی آداب کے ساتھ بھی پڑھ۔ اور پھر حضرت لقمان بیٹے کو بٹھا کے آگوش محبت میں پیغام دیتے ہیں، کہتے ہیں نماز قائم کر۔ اور پھر یہ نہیں کہا کہ تو اپنی قبر صحیح کر، تجھے کیا لگے دوست تیرے پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھ، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، پھر تو لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے منع کر۔ یہ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اور پھر پتہ ہے جب کوئی بھلائی کا حکم دے برائی سے منع کرے تو اسے تکلیف بھی آتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے کو کہنے لگے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، اور اس رستے میں جب تیرے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تو نے صبر بھی کرنا ہے۔ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے رستے میں جب کوئی مصیبت آئے تو بیٹے تو نے اس پر۔ اور اب باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، کہنے لگے بیٹے یہ تو ایسے نہ سمجھا کہ نماز پڑھنا کوئی عام کام ہے، ایسے ہی نہ سمجھنا کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا کوئی عام کام ہے، یہ عام کام نہیں۔ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا یہ بڑے حوصلے والے کام ہیں، یہ بڑے حوصلے والے، بڑے ہمت والے کام ہیں جو میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ باپ اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ ملا جامی نے اس کو لکھا ہے، مولانا عبد الرحمن جامی کہتے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس امام حسن اور حسین جب بھی جاتے تھے نا، بی بی صاحبہ یہ آیت پڑھ کے سناتی تھی، یہ آیت بی بی صاحبہ سناتی تھی کہ بیٹے نماز قائم رکھنی ہے، بھلائی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور اس رستے میں جو مصیبت آئے گی اس پہ، اور ان ذالک من عزم الامور، بیٹے یہ معمولی کام نہیں، یہ بڑے عزم والے کام، یہ بڑے حوصلے والے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو نوازتا ہے نا تو بندہ بھی محنت کرتا ہے، لیکن اس کی محنت سے زیادہ اللہ کے فضل کا دخل ہوتا ہے۔ تو بندے کئی دفعہ کہنے لگ جاتے ہیں بڑی مشقت کی، بڑی محنت کی، کچھ بھی نہیں ہوتا، زیادہ اللہ کے فضل کا انحصار ہوتا ہے۔ رب جیسے چاہتا ہے ویسے فیصلے دیتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، والد انتقال کر گئے، والدہ تھی میری اور ہم دو بھائی تھے۔ فرماتے ہیں بچے کھیلنے کے لیے نکلے تو میں بھی ان کے پیچھے کھیلنے نکل گیا۔ ایک بیل بچوں کے قابو آ گیا، تو بچوں کے قابو کو چیز آ جائے تو پھر وہ اس کا جو حال ہوتا ہے وہ تو ہمیں پتہ ہی، ہم سارے بچے رہ چکے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بیل قابو آ گیا، کوئی اس کے کان چھیڑتا، کوئی اس کی دم چھیڑتا، کوئی اس کے سینگ چھیڑتا، کوئی کسی جگہ سے اسے تنگ کرتا۔ مختلف بچے اس کو نا دم سے پکڑ کے ہلاتے، بیل بھاگتا۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں بھی آگے بڑھا، اور میں نے جب اس کی دم پکڑ کے ہلائی تو بیل نے میری طرف منہ کیا اور کہنے لگا عبد القادر تو نہ ایسے کر، بول کے کہنے لگا تو نہ ایسے کر، تجھے رب نے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اتنا خوف طاری ہوا، بیل کو بولتے دیکھا تھا پہلی دفعہ، بیل کو۔ اب میرے سنی کو بھی دلیلوں کی ضرورت ہوتی ہے، دلیل نہ دیں، کسی بزرگ کی بات سنائیں تو سنی بھی تھوڑا تھوڑا دائیں بائیں دیکھتا ہے۔ یہ شور ایسا ہوا ہے نا، پراپوگنڈا ایسا ہے۔ میں حدیث پاک سنا دیتا ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص نے بیل پہ سواری کر لی تھی۔ بیل سواری کے لیے نہیں پیدا کیا گیا، سواری کے لیے اونٹ ہیں، خچر ہیں، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، بیل کھیتی باڑی کے لیے۔ اس شخص نے جب بیل پہ سواری کی تو بیل پیچھے مڑ کے دیکھنے لگا اور کہنے لگا یار تو بڑا بیوقوف ہے، بول کے کہنے لگا مجھے اللہ نے سواری کے لیے نہیں پیدا کیا، میرے سے وہ کام لے جس لیے میں پیدا کیا گیا ہوں۔ تو بندہ ڈر گیا، کہنے لگا بڑی حیرانگی والی بات نہیں کہ بیل بولتا ہے،
تو بیل پھر بول پڑا. کہنے لگا اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. اس نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں نبی پاک آ گئے ہیں اور تو نے ابھی تک کلمہ ہی نہیں پڑھا. یہ اس سے بھی زیادہ حیرانگی والی بات ہے. جامع المعجزات میں حدیث موجود ہے, حضور آ گئے اور تو نے کلمہ ہی نہیں پڑھا. وہ شخص کہتا ہے میں سر پٹ دورا, جب آ کے سامنے کھڑا ہوا تو حضور مسکرائے, فرمایا آجا پڑھ لے کلمہ, مجھے پتا ہے تجھے کس نے بھیجا ہے. اللہ والوں کی باتیں مان لیا کریں. میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں, رب کریم کے کوئی بندوں کی بات کتاب و سنت کے خلاف نہیں ہوتی, وہی تو کتاب و سنت آگے پہنچانے والے ہوتے. تو حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں وہ ڈر کے گھر آیا, جب گھر پہنچا تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. فرماتے میں چھت پہ چڑھا اور میں نے جیلان میں اپنی چھت پہ کھڑے ہو کے دیکھا, تم حج کے دن تھے, میری سیدھی نظر میدان عرفات پہ گئی. لوگ میدان عرفات میں بیٹھ کے لبیک لبیک پڑھ رہے تھے. پہلے میں وہاں سے ڈر کے آیا, پھر چھت سے ڈر کے نیچے اترا, ماں کو ساری بات بتائی. تو کہتی میری ماں کہنے لگی بیٹے جب تو پیدا ہونے والا تھا تو مجھے بڑی بشارتیں ملتی. فرماتے ہیں ماں نے نا کھولا بکسا صندوق تو 80 دینار نکالے. فرمایا پتر تم 2 بھائی ہو اور تمہارا باپ کل جاگیر 80 دینار چھوڑ گیا, 40 تمہارے 40 تمہارے بھائی کے. فرمایا بیٹا ایک بات کا خیال رکھنا, میں اور تو تمہارا باپ کوئی نہیں, بھائی چھوٹا ہے, میں پیچھے نہیں آ سکتا. یہ 40 دینار لے جا اور جا بغداد چلا جا, جا کے تعلیم حاصل کر. بیٹے میں پہنچ نہیں سکتی, خیال رکھنا. ماں جب ان لفظوں میں تربیت کرے, ماں جب کہے, دیکھا نا میرے بھائی, ماں جب سچ کا درس دیتی ہے تو بچہ سچ ہی بولتا ہے. اور اگر اماں کہے کہ بیٹے میں بات کرنے لگی ہوں تیری دادی کو نہ پتا چلے, یہ پھپھی کے سامنے نہیں کرنی, بلکہ کئی دفعہ اماں کہے ابا آئے نا رات کو تو اس کو نہیں بتانا, اور پھر اماں ٹھیک 15 منٹ کے بعد کہ بیٹا ہمیشہ سچ ہی بولنا, تو سچ بولے گا. کیوں بولے؟ کیونکہ اس لیے کہ اماں نے اسے پہلے بتا دیا ہے کہ سچ یہ بات کرنی نہیں کسی سے, میں کر رہی ہوں پر تو نے کسی سے نہیں کرنی. تو آپ نے 3 لیکچر تو اس کو جھوٹ کے دے دیے. اب اگر آپ اسے کہیں سچ بول تو وہ بولے گا. آپ نے خود کہا کہ بیٹے یہ ٹیلی فون اٹھا, اس بندے کے پیسے دینے, اس فون سن, اس کو کہنا کہ میرے ابا جی فون گھر میں بھول گئے. پھر دروازے پہ دستک ہوئی, آپ اندر بیٹھے تھے, بچے سے کہا کہ جا کے باہر کہہ دو کہ ابا جی گھر میں موجود ہے. پھر آپ نے ٹھیک 1 گھنٹے کے بعد اس کو سچ کا لیکچر دینا شروع کر دیا, بولے گا سچ؟ وہ بھی پھر جائے گا نا جب اپنے دوست کے گھر, تو ٹیلی فون ابا جی کا آئے گا تو دوست کو دے کے کہے گا ابا جی سے کہے کہ وہ ٹیلی فون میرے پاس بھول گیا, کیونکہ یہ آپ نے پٹی پڑھائی ہوئی ہے. یاد رکھیں گھر کے اندر جب تک آپ کا کردار, آپ کا اخلاص, آپ کا درد, حضرت غوث پاک جیلانی پیر بعد میں بنے, عالم بعد میں, اگرچہ پیدائشی ولی تھے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کبھی غمگین ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک جو اللہ کے ولی ہیں. ہمارے ہاں نا لوگوں کے ذہنوں میں جب سے جدت آئی ہے نا, تو کچھ ایسی چیزیں تھیں جنہیں ماننا ضروری تھا, وہاں بھی لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. قرآن پاک نے نا درجنوں جگہ پہ اولیاء اللہ کا ذکر کیا. اگر دنیا میں کوئی بندہ ٹھیک ہے ہی نہیں تو ولی کدھر گئے؟ یہ کون ہے جن کی قرآن بار بار بات کر رہا ہے؟ یہ کون ہے جن کو قرآن کہہ رہا ہے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے؟ یہ کون ہے جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین؟ سچے لوگوں کے پاس بیٹھو. اگر ہے ہی کوئی نہیں دنیا میں, ہم لوگ اپنی چھوٹی چھوٹی عقل کے دائرے میں بڑی بڑی چیزیں سما کے رکھنا چاہتے ہیں. اس امت میں جو اللہ نے اس امت کو کمال دیا ہے, اس میں ایک کمال یہ ہے کہ اس امت میں اللہ کے ولی ہمیشہ موجود رہے. ہمیشہ. یہ بات لکھ لیں, یہ بات لکھ لیں. یہ الگ بات ہے کہ پروفیسر کا بیٹا بھی کئی دفعہ ان پڑھ رہ جاتا ہے, باقی سارے لوگ آ کے اس سے فیض یاب ہو جاتے ہیں, وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے ابے کا ابا کیا ہے. یہ بات الگ ہے. کئی دفعہ بڑے بڑے لوگ محدثین کے بیٹے ان پڑھ رہ جاتے ہیں, اس لیے کہ سمجھ ہی نہیں پاتے چیزوں کو. اللہ کے ولی ہمیشہ تھے اور ہمیشہ رہیں گے, اور دین کو کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے, دین کسی کا محتاج نہیں, لیکن اللہ نے بندوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ دین کے چمن میں کوئی جڑی بوٹی آ جائے تو بندے ہی اسے کاٹتے ہیں.
دین کے چمن کی آپ یاری بندے ہی کرتے ہیں، بندے ہی بیج لگاتے ہیں، بندے ہی اس فصل کو پانی دیتے ہیں، یہ ڈیوٹیاں ساری اللہ کے بندے ہی کرتے ہیں، یہ پکی بات ہے، اس میں کوئی اختلاف کیا جا سکتا۔ حضرت غوث پاک جیلانی شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالی، غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء، غوث اعظم کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبیوں میں رسول کریم کا مقام ہے۔ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑے اعزازات سے نوازا۔ ایک اعزاز اللہ نے یہ دیا کہ ماں کی طرف سے حسینی ہیں، باپ کی طرف سے حسنی سید، نانا بھی اللہ کے ولی، دادا بھی اللہ کے ولی، پھوپھی بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے، بہت بڑی ولی۔ والد گرامی، آپ نے وہ سیب والا واقعہ تو بڑا ہی سنا ہوا ہے، اس طرف تو میں نہیں جاتا۔ ماں بھی اللہ کی بہت بڑی ولی ہے۔ یہ اللہ نا اسباب بناتا ہے، خود ماحول بناتا ہے۔ لیکن غوث اعظم کہتے ہیں میں نے سبق استاد کے پاس بعد میں پڑھا، میں نے حضرت ابو سعید مخزومی کے ہاتھ پر بیعت بعد میں ہوا، خلافت بعد میں ملی، سارا کچھ بعد میں ہوا۔ پہلے دن جب گھر سے نکلا، ابا جی میرے وصال کر گئے تھے، کہتے ہیں میری ماں نے سید زادی نے مجھے گود میں لیا اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگی عبد القادر ایک وعدہ میرے ساتھ کر، زندگی میں تیری زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، تیری زبان سے جھوٹ ہے۔ اور غوث پاک فرماتے ہیں جب میری ماں میرے ساتھ یہ بات کر رہی تھی تو میری ماں رو رہی تھی، رو رہی تھی۔ کبھی رو کے بھی کسی نے نصیحت کی ہے بچوں کو؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھ پر میری ماں کی بات طاری ہو گئی، طاری ہو گئی میری ماں کی بات۔ وہ میری ماں نے آنسوؤں کے اندر لپیٹ کر جو مجھے تحفہ دیا تھا نا سچ کا، وہ میرے ذہن پر، دل پر، روح پر چھا گیا۔ اور ڈاکو جب لوٹنے آئے تو 100 دینار کپڑوں میں سلا ہوا تھا، وہ کبھی کسی نے ڈاکوؤں کو بھی بتایا کہ پیسے ہیں تو لے لو؟ یہاں تو شریعت بھی بڑی ساری گنجائش دیتی ہے کہ بچاؤ اپنا مال، لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ماں نے مجھے آنسوؤں میں لپیٹ کر دیا تھا، لپیٹ کر کے سچ بولنا ہے۔ تو مائیں عظیم ہو تو پھر بیٹے بھی عظیم ہی ہوتے ہیں، ماں عظیم ہو تو بیٹا بھی پھر عظیم ہی ہوتا ہے۔ لپیٹ کر سچ کا تحفہ دیا تھا۔ تو سیدنا غوث پاک فرماتے ہیں جب انہوں نے آ کے کہا نا کہ تیرے پاس کیا ہے، تو میں نے کہا 100 دینار ہے۔ اس نے جیبیں بھی کھولی، ہاتھ بھی کھولے، جوتے بھی اتارے، پگڑی بھی کھلوائی، کوئی شے نہ نکلی۔ تو کہتے ہیں وہ سردار کے پاس لے گیا، کہنے لگا سردار یہ عجیب بچہ ہے، کہتا ہے 100 دینار ہے، سارا ڈھونڈ لیا ملے نہیں، تو یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو کہتے ہیں جب اس نے کہا نا جھوٹ بول رہا ہے، تو حضرت غوث اعظم کہتے ہیں مجھے جلال آیا، غصہ۔ میں نے کہا خبردار یہ بات نہ میرے ساتھ آج کے بعد کرنا، میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ میرے قریب نہیں آ سکتا، خبردار۔ یہاں بچوں کو غصہ تب آتا ہے جب مرضی کا برگر نہ ملے، غوث اعظم کو غصہ کب آیا؟ خبردار سارا کچھ کر، آج کے بعد یہ لفظ نہ کہنا میں جھوٹ بولتا ہوں، عبد القادر جھوٹ نہیں بول سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا پھر بتا پیسے کدھر ہیں؟ تو حضرت غوث اعظم نے بٹن کھولے اور الٹ کر کے کرتا کہنے لگے میری ماں نے سیے تھے۔ 12 سال کے غوث پاک، ایک روایت ہے 14 سال۔ یہ ہم لوگ اس کو کہانی سمجھتے ہیں، کہانی نہیں بھائی، یہ واقعہ اگر تیرے میرے سامنے ہو تو اللہ کی عزت کی قسم کھاتا ہوں میں اور آپ بھی توبہ کر دیں، کیونکہ وہ واقعہ نہیں ہو رہا تھا، وہ کیفیات تھی، وہ طاری تھا سارا کچھ اس وقت۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ پیسے 14 سال یا 12 سال عمر مبارک ہے، ڈاکو اس کا سردار کہتا ہے مجھے 22 سال ڈاکے مارتے ہو گئے تھے، اور 14 سال کا بچہ عشق لگا سی کھیڈا کھیڈ دین، 14 سال کا بچہ۔ غوث اعظم نے پلٹ کے دکھا یہ پیسے، تو ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا کہ بچے کے جذبات کس طرح کے ہیں، افکار کس طرح کے ہیں، خیالات کس طرح کے۔ کہتا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں علم سیکھنے بغداد جا رہا ہوں۔ تو کہا بیٹا دنیا پیسے چھپاتی ہے، تو نے بتایا کیوں؟ تو حضرت غوث اعظم نے پیسے اتار کے پھینکے، کہنے لگے پیسے تو رکھ، میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ سچ بولوں گا، لے پیسے تجھے دے رہا ہوں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بچے کی اتنی عمر نہیں جتنے مجھے پاپ کرتے سال گزر گئے، پر اس بچے کا ماں سے کیا ہوا وعدہ مجھے بدل گیا۔ میں دوڑ کے پیچھے گیا، میں نے کہا عبد القادر مجھے بھی یار بغداد ہی لے چل،
کہا وہاں کیا کرنا ہے؟ کہا جس استاد کے پاس تو آگے بیٹھ کے پڑھے گا میں اس کے پیچھے بیٹھ جایا کروں گا، چلو بڑھاپے میں بھی کو رٹا لگا کے قرآن و سنت سیکھ جاؤں گا۔ تو کہتے تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگے عبد القادر تو ماں سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑتا، میں رب سے کیے ہوئے وعدے توڑ رہا ہوں، توبہ میری۔ ڈاکوؤں سے کہنے لگے جاؤ کوئی سردار اور بنا لو، مجھے تو ماں بیٹے کا رشتہ جیت گیا ہے، یہ ماں بیٹے کا رشتہ مجھے جیت کے لے گیا، میں جیت گیا ماں بیٹے کے رشتے میں، یہ مجھے فتح کر گئے، تم کوئی اور سردار بنا لو۔ تو 22-23 ڈاکو تھے، پیچھے آ کے بیٹھ کہنے لگے سردار اگر گناہ اکٹھے کیے ہیں تو نیکیوں میں اکیلا تو نہ چھوڑ۔ او بھائی ماں بیٹے کا رشتہ اور ماں بیٹے کی تربیت، تو 14 سال کا بچہ توبہ کرا جاتا ہے، پر مصیبت یہ ہے کہ ہم وہ مائیں تیار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن ہم نے سدا ناکام نہیں رہنا، مائیں تیار کرنی ہے۔ مائیں تیار، یہ والا مطالبہ نا بیوی سے کرتے ہیں کہ میری بیوی فٹافٹ صحیح ہو جائے، بیٹی سے کریں یہ مطالبہ، بہن پر کریں یہ محنت، یہ والی محنت۔ غوث پاک فرماتے ہیں 12 سال میں نے تعلیم حاصل کی یارو، میں نے پتے بھی کھائے، اور خود آپ کا فرمان موجود ہے، فرماتے ہیں ایسی سختیاں بھی دیکھیں، ایسی سختیاں بھی دیکھیں کہ پتھروں اور پہاڑوں پہ گزرتی تو شاید پگھل جاتے، لیکن میں نے اپنے نبی کا دین پڑھا۔ اب تو پیر کے گھر میں جو پیدا ہوتا ہے وہ علم لدنی والا ہوتا ہے، میں تو ایسا پتر ہے او خدا کے بندے صبر کر۔ اگر غوث پاک حسنی حسینی سید ہو کے باقاعدہ پھٹی پہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں، تو کس پیر کا مرید ہو گیا جسے علم ہی کوئی نہیں، جو جاہل آدمی ہے؟ یہ ضروری ہے، علوم دینیاں ضروری ہیں، اس کے بغیر کام نہیں چلتا۔ اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ پوری زندگی پڑھ کے دیکھ لیں، غوث پاک تمام اولیاء کے امام ہیں، ساری زندگی۔ غوث اعظم سے کسی نے پوچھا آپ نے سب سے زیادہ دین کا کام کس طرح کیا، تو فرماتے ہیں تقریر کے ذریعے۔ اب تقریر کرنے والا مولوی ہوتا ہے اور تویز دینے والا، سبحان اللہ۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے دین کا سارا کام کس ذریعے سے کیا ہے؟ ہفتے میں 3 جلسے کرتے تھے، اور 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور بغیر لاؤڈ سپیکر کے تقریریں ہوتی تھیں، اور فرماتے ہیں جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی ویسی آخری والے کو آتی تھی۔ لوگوں نے کہا حضور یہ کرم کیسے ہوا؟ فرمانے لگے میں نے جب تعلیم حاصل کر لی تو بولنا آتا ہی نہیں تھا، تو میں بڑا پریشان، ایک دن سو گیا تو خواب میں رسول کریم کا دیدار نصیب ہوا۔ نے فرمایا تو واز کیا کر، تیرے واز سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ یا رسول اللہ میں اجمی بندہ ہوں، لوگوں کے سامنے کیسے بات کروں گا؟ تو حضور نے فرمایا منہ کھولنا ذرا۔ کہتے میں نے منہ کھولا تو محبوب نے 7 دفعہ لعاب دہن ڈالا میرے منہ میں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بولتا میں تھا، اثر کوئی اور پیدا کر دیتا۔ حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہا، جناب خنساء حضور کی ایک صحابیہ ہیں، انہوں نے بعد میں کلمہ پڑھا۔ دور جاہلیت میں ان کا ایک بھائی قتل ہو گیا تھا، انہوں نے اپنے بھائی کے جانے پر، قتل ہونے پر ایک مرثیہ کہا تھا۔ وہ مرثیہ اتنا مشہور تھا کہ جہاں بھی پڑھا جاتا لوگ اپنا کوئی جانے والا یاد کر کے رونے لگ جا۔ ہمارے ہاں تو اب نعت خانوں نے رواج بنایا نا، جس کے گھر میں کوئی فوتگی ہوتی ہے اسے اور زیادہ رلاتے ہیں۔ میاں صاحب تو شعر لکھ گئے تھے، کوئی یہ تو نہیں انہوں نے کہا تھا کہ سارے کلاتے ہی پڑھے اجے، انہوں نے تو شعر لکھا تھا نا، باپ مرے تے سر ننگا ہوندا تے پائی مرن تے کنڈ خالی تے ماما بعد محمد بخشا کون کرے رکھوالی۔ اب اس کو پتہ ہے اس پہ روئیں گے بھی زیادہ، نوٹ بھی زیادہ دیں گے، تو ہر جگہ جا کے نا بات یہی چھیڑ دیتا ہے۔ اب وہ بیچارے بچے پہلے سے زیادہ روتے ہیں، تڑپتے ہیں، حالانکہ حکم یہ تھا کہ جب کسی جاؤ نا فوتگی پہ تو ان کو رلانا نہیں بلکہ ان کو حوصلہ دینا ہے۔ نعت خانوں کی بات ہوئی ہے تو آپ نے بڑا غور سے دیکھا ہے میری طرف، میں اور آپ بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ جائیں گے نا تو پوچھیں گے یہ بچہ اس کا، یہ جو فوت ہو اس کا یہ بچہ، او ہو بیچارہ دیکھو نا چھوٹا سا تھا، ماں چلی گئی، بڑا مشکل ہے یتیموں کے لیے۔ تو یتیم چارہ نفسیاتی مریض بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے بالکل چاچا صحیح کہہ رہا ہے، یتیموں کے بڑے برے حال ہوتے ہیں۔ اس طرح کر کے ہم نفسیات کمزور کرتے ہیں بچوں کی، حالانکہ بتانا چاہیے بیٹے فکر نہ کر، میرے نبی پاک بھی تو یتیم ہی پیدا ہوئے تھے نا، تو سارے یتیموں پر حضور کا سایہ ہے۔ بجائے حوصلے دینے کے ہم اور کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ کمزور کرتے ہیں، اور زیادہ لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ تو قصیدہ جناب خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور تھا، عربی قصیدہ لکھا تھا انہوں نے۔ کسی کے ہاں بھی کوئی انتقال کر جاتا تو ان کا وہ عربی قصیدہ پڑھا جاتا، اور جب وہ قصیدہ پڑھا جاتا تو لوگ دھاڑے مار مار کے روتے، دھاڑے مار مار کے۔ حالانکہ رونا رلانا اتنا اہم کام نہیں جتنا کسی کے دل کو تسلی دے دینا اہم کام ہے۔
इतना किसी की अश्क शोई, अश्क आंसू निकालना तो जुर्म है, आंसू पूछना सवाब है। यहाँ लोग रुलाने की ड्यूटी करते हैं, आंसू पूछने की ड्यूटी नहीं करते। हजरत जनाब सैयदना खुलसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आप का वो कसीदा पढ़ा जाता, लोग धाड़े मार मार के रोते। ये वही खुलसा थी कि जंगे ओहद से कुछ महीने पहले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। ये वो बीबी मशहूर शायरा जिनका कसीदा रोने रुलाने के लिए पढ़ा जाता है। इनके 4 बेटे जवान थे। ओहद के लिए जब रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया ना, फौजी आए, माएँ बहनें बच्चे तैयार करें भेजें, तो इनकी सहेलियां कहने लगी कलमा तो तू पढ़ गई है, तेरे बच्चे भी पढ़ गए हैं, पर तेरा सबको पता है तेरे बच्चे कोई नहीं जाएंगे। इसलिए कि एक भाई के जाने पर तूने कसीदा लिखा है तो आज तक पढ़ा जा रहा है, तो 4 बच्चे कैसे तेरा नहीं जाता। जनाब खुलसा चुप है। जब जंगे उहद के लिए सिपाही और मुजाहिद निकलने लगे तो 4 बेटे लेके चौक में आ गई। वो बीबी जिसका रोना धोना मशहूर था, वो अपने बच्चों को चौक में खड़ा करके कहती, इधर देखो, कसम है मुझे अल्लाह की इज्जत की, मैंने तुम्हारे बाप के साथ, ये माँ लेक्चर दे रही है और चौक में दे रही है ताकि दुनिया को पता चल जाए। जनाब खुलसा का खुतबा मदीने के चौक में, कहने लगी मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने जाहिलियत के जमाने में भी तुम्हारे बाप के बिस्तर को कभी नापाक नहीं किया, कभी नापाक नहीं किया। मैंने तैयब और ताहर बच्चे पैदा किए और मैंने तुम्हें अपने सीने से अपने वजूद की खुराक तुम्हें दी, दूध पिलाया। मेरे बच्चों, सारा जमाना जानता है कि मैं किसी की जुदाई नहीं सह सकती। मेरा भाई गया था तो मेरा कसीदा ज़रबुल मिसल बन गया, दुनिया पढ़ती है, पर अब सुनो, अब मैं मुसलमान हूं, अब मैं रसूल पाक का कलमा पढ़ती हूं। याद रखना, जब मैदान में तीर चले ना और तलवारें चमके और नेज़े बरसे तो सबसे पहले जख्म मेरे बच्चों को आने चाहिए। बच्चों की तरबियत मां कर रही है, पहला जख्म तुम्हें लगे। और फिर कहने लगी अगर मेरा दूध पिया ना तो फिर याद रखना कोई एक तीर भी तुम्हारी पुश्त पे नहीं होना चाहिए। जितने भी खाना सीने पे खा के आना। कोई मुझे ये ना कहे तेरे बच्चे भाग गए थे और पुश्त पे उन्होंने तलवारें खाई और जख्म खाए और लोग, खबरदार सीने पे तीर खाना, खबरदार जुर्रत का मुजाहरा करना। ये खुतबा दे के जनाब खुलसा अंदर चली गई। लोग कहते हैं हैरान रह गए। मजे की बात ये थी, फिर भी बीबियां कहने लगी खुतबा तो दे दिया है, दुआ करो इसका कोई बच्चा शहीद ना हो जाए। बड़े सख्त कसीदे लिखती है, शहीद ना हो जाए, दुआ करो। लेकिन अल्लाह बड़ा ही बेनियाज है, उनके 4 बच्चे शहीद हो गए। 4 18 जख्म थे बच्चों के, पर थे सारे सीने पे। 18 घाव थे तलवारों के, पर सारे सीने पे। मेरे महबूब ओहद से वापस आए। ओ भाई, 4 बेटे जिस माँ के चले गए, उस माँ को तसल्ली कौन दे। जनाब खुलसा आके खड़ी हुई तो सहाबा कहते हैं हमारा ख्याल था कोई दर्द वाला शेर पड़ेगी, रुला देगी दुनिया को, लेकिन मेरे हबीब पाक नजर उठाई, का खुलसा तुझे पता होगा तेरे 4 बेटे शहीद हो गए। कहने लगी हुजूर यही तो दुख है। जब कहा ना यही दुख है तो कान खड़े हो गए लोगों, हुजूर यही तो दुख है, यही तो परेशानी है। महबूब ने फरमाया क्या परेशानी है। कहने लगी हुजूर यही तो परेशानी है, मेरे 4 थे, दिल करता है मेरे 14 होते। हुजूर यही तो दुख है, 4 थे, दिल करता है 400 होता। 4 करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान 2 जहां फिदा। सोनिया मेरा 2 जहां से भी नहीं जी भरा, मैं करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। का हुजूर 4 थे। और फिर मस्जिद नबी आज भी उस माँ की जुर्रत की गवाह है कि माँ पूछने लगी सोनिया मैं ये नहीं पूछने आई कि मेरा कोई बच्चा है कि नहीं, ये पूछने आई हूं कि मेरे बेटों ने कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया। हुजूर कोई पुश्त पे जख्म तो नहीं खाया मेरे बच्चों ने, कोई पुश्त पे जख्म। तो रसूल पाक ने फरमाया खुलसा तेरी जुर्रत को अल्लाह कबूल फरमाए, तेरे बच्चों ने जितने भी जख्म खाए हैं सीनों पे खाए। मैंने कहा माए अजीम हो तो बच्चे भी अजीम होते हैं, और अगर माँ किसी के साये का अंधेरा देख के डर जाए तो बच्चों में जरूरत कैसे आएगी। बच्चे करबला के मैदान में कैसे जाएंगे, बच्चे किस तरह मैदानों में। वली किसको मानते। अल्लाह तबारक व तआला ने 4 किताबें नाजिल फरमाई, अल्लाह दे देता। हजरत जिब्रील सब की छतों पे, अल्लाह के फरिश्ते बारिश बरसाते हैं ना, किताबें भी बरस सकती थी ना, छतों पे गिरा देता कि लो पढ़ो। लेकिन अल्लाह ने किताबें 4 भेजी, नबी 1 लाख कमो पे 24,000 अता फरमाया। फरमाया किताब पढ़नी है पर जब जलवा देखना है तो मेरे मुस्तफ़ा का देखना है।
हुजूर के नूर की रोशनी में तुमने कुरान मजीद को पढ़ना। वो भाई समझ नहीं, हमें आज तक समझ नहीं आई, आज तक कि गाड़ी का पता है कि इसकी हैंड ब्रेक कहाँ है, इसका क्लच किधर है, इसकी फलां चीज किधर है। फिर भी एक उस्ताद पैसे भी लेता है, 15 दिन साथ भी बिठाता है, फिर तरीका सिखाता है। जब एक छोटा हुआ काम बगैर उस्ताद के नहीं आता तो दीन बगैर उस्ताद के आ जाएगा। और दीन के मसले बारीक है, याद रखें। शैतान हमले करता है, बारीक बात है। तकब्बुर वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रियाकारी वाले की इबादत कबूल नहीं होगी, हसद वाले के अमाल जाया हो जाए, झूठ बोलने वाले को हुजूर ने फरमाया मैं उसे मोमिन ही नहीं मानता। अब ये सारी चीजें जो बातनी नुक्स हैं, ये बीमारियां हैं बातन की। आप अगर दवाई ना लें तो आपके जिस्म की बीमारी नहीं जाती, दरवेश के पास ना जाएं तो आपकी रूह की बीमारी नहीं जाती। झूठ नहीं छूट सकता, बदी नहीं छूटेगी। हमने देखा है थोड़ी देर के लिए लोग मस्जिद आते, नमाज शुरू करते हैं, उम्रा करके आए तो शुरू हो गई, थोड़ा सा हज कर लिया शुरू हो गई, खुदा न खास्ता घर में किसी का इंतकाल हो गया तो नमाज शुरू हो गई, तो ठीक करें। लेकिन वो बाद में छोड़ जाते हैं। कायम कौन रहता है? कायम वो रहता है जिसके पीछे कोई कायम रखने वाला होता है। मोबाइल बंद हो जाए